بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواہ مسلم. مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے تو اس گھر کے آداب بھی اور تمام گھروں سے الگ ہیں. اس میں داخل ہونے کے آداب ہیں اور نکلنے کے بھی آداب ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. وَإِذَا خَرَجَ، اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو دعا کرے: اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تو میرے لیے اپنے فضل کا فیصلہ فرما دے. جب مسجد میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرو، اور جب نکلو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو. رحمت اور فضل میں فرق کیا ہے؟ رحمت کا لفظ زیادہ تر اخروی اور دینی اور روحانی انعامات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فضل کا لفظ روزی، رزق اور دنیاوی نعمتوں کی زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد میں داخل ہونے کے وقت رحمت کے دروازوں کے کھولنے کی دعا تلقین فرمائی، کیونکہ مسجد دینی اور روحانی اور اخروی نعمتوں ہی کے لیے بنائی کی گئی ہے، اور انہی اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کی وہ جگہ ہے. اور مسجد سے نکلنے کے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یعنی دنیاوی نعمتوں کی فراوانی، کیونکہ مسجد سے باہر کی دنیا کے لیے یہی مناسب ہے. اور دونوں باتوں کا خاص منشا یہ ہے کہ مسجد میں آنے اور جانے کے وقت بندہ غافل نہ ہو، آئے تو جب بھی اللہ کو یاد کرے، اس سے اس کی رحمت مانگے، اور جاتے ہوئے بھی اللہ سے اس کا فضل تلاش کرے. علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث شریف سے ثابت ہے، کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو پہلے داہنا پاؤں مسجد میں رکھے، بایاں پاؤں بعد میں رکھے. جب مسجد سے جائے تو پہلے بایاں پاؤں نکالے اور پھر داہنا پاؤں باہر نکالے. اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا سے پہلے دو لفظ اور پڑھے، پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر حضور پر درود بھیجے، اور پھر یہ دعا پڑھے. جس کا طریقہ کار یہ ہے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اسی طرح نکلتے وقت
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک من فضلک۔ اس میں حضور پر درود و سلام بھی آ گیا اور اللہ کے نام سے شروع ہونا بھی آ گیا اور اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا سوال بھی آ گیا۔ ہر آدمی مسجد میں جب نماز پڑھنے آتا ہے تو اسے مسجد میں آنا ہی تو ہے، تو کیوں نہ سنت کے مطابق آئے اور سنت کے مطابق نکلے۔ ذرا سی توجہ سے آدمی اہتمام اگر کرے گا تو یہ اس کی پھر عادت بن جائے گی، پھر کبھی بھولے گا نہیں۔ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھو، جب مسجد میں آؤ تو پہلے داہنا پاؤں اندر رکھو اور پاؤں رکھتے ہی یہ پڑھ لو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ جب نماز پڑھ کے لوٹو، مسجد سے باہر جاؤ تو پہلے بایاں پاؤں نکالو، نکالتے ہی فوراً پڑھ لو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ 2-4 دن آدمی اس کی عادت بنائے، مشق کرے، پھر یہ ایسی عادت بن جائے گی کہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک چیز کی اور عادت بنائیے سنت کے مطابق کہ جب آپ جوتا پہنیں تو داہنے پاؤں میں پہلے پہنیں، پھر بائیں پاؤں میں پہلے، اور جب نکالیں تو پہلے بائیں پاؤں سے نکالیں اور اس کے بعد پھر داہنے پاؤں سے نکالیں۔ یہ بھی چند دن کی مشق سے اس کی بھی عادت بن جائے گی۔ بچوں کو بھی سکھائیں، گھر میں بچے اگر جوتا اور چپل پہن رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میری بہن پہلے بائیں پیر میں جوتا پہن رہی، اس کو ٹوکو کہ بیٹا پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنو پھر بائیں میں پہنو۔ اور اسی طرح نکالتے وقت اگر وہ پہلے دایاں پیر سے جوتا نکال رہا ہے ہمارا بچہ، اسے ٹوکو، بیٹے پہلے بائیں پیر سے نکال لو پھر داہنے پیر سے نکال لو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ 24 گھنٹے تو آپ جوتا پہنیں گے نہیں، نہ ننگے رہیں گے، تو کبھی تو جوتا پہنیں گے کبھی نکالیں گے، تو تھوڑی اپنی عادت کو بدلو۔ اتنا کر لو کہ جب پہنو تو پہلے داہنے پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، جب نکالو تو پہلے بائیں پیر سے اور پھر داہنے پیر سے۔ 2-4 دن آدمی اس کی مشق کرے گا پھر یہ عادت بن جائے گی اور وہی طریقہ ہمارا سارا سنت والا طریقہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ مسجد میں آ گئے تو مسجد کا حق کیا ہے؟ ایک مسجد کا حق بھی ہے، وہ کیا ہے؟ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ مسجد کا حق ہے، کیونکہ مسجد کو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہے۔ اسی نسبت سے ہم مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، خانہ خدا۔ مسجد نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کا گھر۔ کل آیا تھا نا کہ تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، تو یہ خانہ خدا ہے۔ اس لیے اس کے حقوق اور اس کے داخلے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں جاؤ تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ گویا بارگاہ خداوندی کی سلامی ہے، پہلے سلامی دو، 2 رکعت پڑھ کے بارگاہ خداوندی میں سلامی پیش کرو۔ اسی لیے اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ تحیہ کے معنی سلامی کے ہیں۔ یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ اور وقت ہے اور وقت مکروہ نہیں ہے
تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد بیٹھنے سے پہلے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں پہلے بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ بیٹھنے سے پہلے وضو کیا، وضو کرتے ہی اگر وقت ہے تو 2 رکعت آپ تحیۃ المسجد پڑھیں، اسی میں تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لیں، دونوں ثواب مل جائیں گے۔ یہ بارگاہ خداوندی میں ایک سلامی پیش کرنا ہے، یہ مسجد کا حق ہے۔